ملک میں صورتحال ہے وہ اس وقت بالکل غنڈہ گردی کا راج ہے، ٹھیک، اور ایسے لوگ جو دھرنا دینا چاہتے ہیں یا جو پراپر طریقے سے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کو بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ غلط لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں اور غلط لوگوں کو فالو نہیں کریں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ جو شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے مخفائے مت یا خاموش رہیں، صبر کریں، انتظار کریں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے اگر آپ نے پراپر طریقے سے دھرنا نہیں دیا۔ عمران خان صاحب کو کوئی بھی ریلیز نہیں کرا سکتا سوائے آپ کے پبلک پریشر کے۔ تو اس وقت دھرنا دینے کی ضرورت ہے اور پاکستانیوں کو دھرنا دینا ہوگا اڈیالہ جیل کے سامنے۔ 2-4 لوگوں کے نکلنے سے نہیں ہوگا، 30-35 لوگوں کے نکلنے سے نہیں ہوگا۔ حقیقت میں اسٹریٹجک ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے کہ آپ میں سے تقریباً 30-40 ہزار بندہ وہاں جا کے پورے روڈ بلاک کر دے اور اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک کہ عمران خان کو ریلیز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یقین کیجئے یہ ممکن ہے، جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے بنائے گئے ہیں، اور جو پورے جھوٹے کیسز بھی ہیں وہ 12-13 گھنٹے کے اندر وہاں جیل کے اندر یہ عدالت لگا کے ڈیسائیڈ کر لیے گئے۔ تو یہ اب بھی ممکن ہے کہ وہیں پہ عدالت لگائی جائے اور وہیں پہ ان کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ نے یہ ابھی کرنا ہے، کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے کرپٹ جرنیلوں نے، ہمارے کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، جو کہ امریکہ کے یا دوسری جگہ کے لوگوں کے پپٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ہسٹری میں یہ سب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یرغمال بنائے رکھا ہے، پوری پاکستانی قوم کو یرغمال بنائے رکھا ہے۔ اور انہوں نے پاسٹ میں یہ بھی کیا ہے کہ جیسے ہی پبلک پریشر نیچے ہوا، جیسے کہ پبلک بیوقوف بن گئی، عوام کو بیوقوف بنا کے انہوں نے اسی وقت ان لیڈرز کو پھانسی دے دی، ختم کرا دیا، شوٹ کر دیا یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو پبلک پریشر کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں۔ پبلک پریشر جب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے روڈ پہ نکلتے ہیں، جسے کہتے ہیں پہیا جام کر دینا۔ تو آپ نے وہاں پہ جا کے روڈ بلاکس کرنے، آپ نے وہاں پہ جا کے پہیا جام کر دینا، آپ نے وہاں پہ جا کے وہ پبلک پاور دکھانی ہے جس کو ووٹنگ کے بعد بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ فارم 45 کو انہوں نے 47 سے بدل دیا۔ تو اب آپ نے پبلک پاور دکھانی ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہے، آپ کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے۔ عورتیں ہوں مرد ہوں، لیکن زیادہ تر مردوں کا یہ کام ہے کہ وہاں جائیں، دھرنا دیں اور وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک وہاں پہ اناؤنس کر کے آپ کے سامنے عمران خان کو باہر نہیں نکال دیا جائے۔ سیکیورٹی ایشوز، سیکیورٹی تھریٹ، سب کا بہانہ آپ کے اوپر چلے گا، لیکن آپ کو وہاں پہ اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہوگی۔ اگر آپ نے آج اسٹرینتھ دکھا دی تو غلط لوگ، کرپٹ لوگ آپ کے سامنے نیل ڈاؤن ہوں گے۔ کتنوں کو مار سکتے ہیں، کتنوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، جیلیں بھری پڑی کہاں لے کے جائیں گے؟ ویگو ڈالے میں پھراتے رہیں گے آپ کو، یا آپ کو جیل وین جو ہے، پریزن وین جو ہے وہ لا کے اس میں پھراتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پبلک پریشر، پبلک پاور وہاں پہ دکھانی ہوگی، اور اگر آپ نے آج نہیں دکھائی تو دوبارہ کوئی وقت نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے سامنے غلط ہوتا ہوا دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو جو ہے زبان سے روکو، اس کے خلاف کچھ کہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں برا سمجھو۔ اور انہوں نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ سب سے لوئسٹ لیول آف ایمان یہ ہے کہ آپ دل میں برا سمجھتے رہیں، افسوس کر کے گھر میں بیٹھے رہیں۔ یہ ایمان کا لیول ہمیں نہیں اپنانا، ہمیں فرسٹ لیول پہ جانا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے کیسے روکیں گے؟ چل کے جائیے، وہاں پہ بیٹھیے۔ زبان سے کیسے روکیں گے؟ وہاں نعرے لگائیے، پروٹیسٹ کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 لیول آپ نے اپنانے ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ کی جنریشنز ختم ہو گئی اس کو الاؤ کرتے ہوئے۔ اگر اب نوجوانوں نے اسپیشلی جا کے وہاں پہ نہیں کیا دھرنا، کو کرنا پڑے گا، ورنہ عمران خان کا بھی حال مورسی جیسا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو چپ کر کے بیٹھیے اپنے گھروں میں۔ اگر آپ نے مورسی جیسے حال سے ان کو بچانا ہے تو آپ نے ان کو دھرنا دے کے باہر نکلوانا ہوگا، کرپٹ کیسز کو جلدی چلوانا ہوگا، ٹھیک ہے؟